بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کے ادا پہ جھوم کے ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، اے زشت ہماری راہوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والی سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک اور گھناؤنی سازش اور کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ وہ ہندوستان جس کے حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کے آزادی کے خاطر بحرانہ آشنائے ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے منجھدار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعہ اس کو پروان چڑھایا تھا، آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کے اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت گھناؤنی اور ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ دنیا میں حق و باطل کا تصادم روز اجلی سے جاری ہے۔ ظالم و جابر، طاقتور و کمزور و مظلوم کی کہانیاں بہت قدیم ہے۔ خدمت انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری ہے، باغ آدم میں کئی آندھیاں آئی ہے، وحشت و بربریت نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا رنگا ناچ کیا ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، ہم مظلوموں بے قصور کو فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے، ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آب لوٹی جا رہی ہے۔ برادران ملت، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا، اس وقت سے مسلمانوں کی رہی صحیح سکون و چین چھن گیا ہے، کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہمہ وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنا رچی ہے۔ غور تو کریں، کبھی وندے ماترم جیسی گندی و ناپاک چیز کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نیند حرام ہو گئی تھی۔ آج بھی بہت سارے اسکولوں میں یہ گیت گائے جاتے ہیں، جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا۔ آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ آج ہندوستان کے مدارس و مکاتب کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ ہندوستان کے مدارس کو دہشت گردی کا ڈر قرار دیا جا رہا ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا لیڈر یہ ملا ہے، اس لیے پہلے ان کو ختم کر دیا جائے۔ اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی کہ مسلمانوں کے مدارس و مکاتب اور مساجد کو ختم کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے ہمارے عبادت گاہوں پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ ہم مسلمان کسی بھی مدارس و مکاتب کو نہیں بنا سکتے۔ لیکن شاید ان کو معلوم نہیں کہ مسلمانوں کی جب تک سانس چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام پر اور مکاتب و مساجد پر کسی طرح کی آنچ نہ آنے دیں گے۔ شاعر کہتا ہے ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں۔ ہے یہی تاریخ اپنی،
ہے یہی اپنا فلسفہ، ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں صدا۔ عزیزان گرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہمارا دھن مانگے تو سب کچھ دیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی کی جاؤ جلا دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے۔ آپ حضرات کو تاریخ یاد ہوگی کہ انگریزوں کی ظلم و زیادتی جب حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی قلعے کو مسمار کر کے اس پر تسلیسی عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا تھا، تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ میدان جہاد میں بے جھجک کود پڑے تھے اور افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر کے جذبہ پیکرہ سے سرشار ہو کر ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور انگریزوں کے خلاف محاذ جنگ کا کام کیا۔ اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ غلامی کی زنجیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی دم لیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو کن کن مراحل و دشوار گزار گھاٹیوں اور وادیوں سے گزرنا پڑا۔ وہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ شاعر کہتا ہے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے پڑ جاتے تھے۔ مجھ سے شر کا صبح کوئی تو بگڑ جاتے تھے، مجھ سے شر کا صبح کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیگ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ برادران ملت، وہ ٹیپو سلطان ہی کی ذات تھی جس نے یہ کہہ کر کے گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کی لگے مردہ میں آزادی کی برقی لہر دوڑا دی تھی اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسر پیکار رہے، یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ بھی آزادی کے خاطر بہا کر شہید ہو گئے۔ اگر یہ مسلم قائدین کا قافلہ غلام ہندوستان کے پرپیچ اور بھیانک جنگل میں آزادی کی شاہراہ بنانے کی غرض سے سرگرم سفر نہ ہوتا تو یہ تنگ نظر احسان فراموش غدار جو ہم سے وفاداری کی سند مانگتے ہیں، ان غداروں سے میں یہ کہتا ہوں، ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ نہ اتراؤ خدا تم بھی نہیں۔ یہ فرقہ پرست اس ملک کو کبھی بھی آزاد نہیں کرا سکتے تھے۔ آپ حضرات مجھے بتائیں، کیا مسلمانوں جنگ آزادی سے لڑی تھی وہ صاحب اقتدار ہو جائے؟ کیا مسلمانوں نے اپنا خون اس لیے بہایا تھا کہ حکومت کرے؟ کیا مسلمانوں نے اپنے جسم پر زخم اس لیے کھائے تھے کہ حاکم بنے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، دین کو برقرار رکھنے کے لیے، ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے، توحید و انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، ہندوستانیوں کے غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے، ہندوستان میں امن و نسلوں کو باقی رکھنے کے لیے۔ لیکن آج پھر حکومت فرقہ پرستی انگریزوں کی طرح ہمارے دین پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ یاد رکھے، اگر یہی حال رہا تو ان فرقہ پرستوں کو بھی انگریزوں کی طرح منہ کی کھانی پڑے گی اور اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا پڑے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کوئی گر صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے، کوئی گر صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے، تو شاخ گل کی ہر پتی بے قتل عام لکھ دینا۔ ملت اسلامی کے غیور نوجوانوں، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنوار لو، قوموں کی تقدیر خود بنائی جاتی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ شاعر کہتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ اسی چند باتوں پر میں اپنے تقریر کو پورا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔